اشرف کی 7 بیٹیاں تھیں، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی بیٹی کی عمر 30 برس ہو چکی تھی جب ایک ہجڑا رشتہ مانگنے کے لیے آیا اور اشرف سے کہنے لگا، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ہمیں دان کر دیں، تیری باقی بیٹیاں بنا جہیز کے اچھے گھر بیائی جائیں گی، ورنہ سب تیرے گھر پر ہی بوڑھی ہو جائیں گی۔ اشرف کی چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی، لیکن باقی بچیوں کی شادی کی خاطر رات کے اندھیرے میں چھوٹی بیٹی کو ہجڑے کے حوالے کر دیا اور 2 مہینوں میں ہی ساری بیٹیاں اچھے گھروں میں بیائی گئیں۔ لیکن چھوٹی بیٹی کی فکر اشرف کو ستاتی رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایک شادی پر گیا تو ہجڑوں کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ناچ رہی تھی اور آوارہ لڑکے اس کا دوپٹہ سر سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی اشرف آگے بڑھا تو ہجڑوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور اسی وقت اللہ کی مدد۔ آج بھی زرینہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے اور اسے دیکھ کر اشرف کے پرانے اور بوسیدہ گھر کی چھتیں اور دیواریں دیکھنے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ لڑکی تو ہمیں پسند ہے، لیکن ہم نے بڑے پیسے لگا کر اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی ہے اور نوکری بھی اس کی اچھی ہے۔ سامنے بیٹھی عورت اپنی پلیٹ میں سموسہ ڈالے کھاتے ہوئے بتانے لگی۔ پھر کہنے لگی، بڑا پیسہ لگا ہے ہمارا، پورے 30,000 کماتا ہے میرا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سموسہ ختم کرنے کے بعد سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے چپس اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بے شک ہمارے بیٹے کی انکوائری نکلوا لیں، بہت شریف ہے۔ اشرف کہنے لگا کہ آپ کی طرف سے میں کیا سمجھوں کہ رشتہ پکا ہے؟ ایک آس تھی اشرف کی آنکھوں میں، امید کی کرن کی طرح چمکی تھی، تو وہ کہنے لگی، یہ کیا بھائی صاحب، اتنا قرضہ اٹھا کر ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر افسر بنایا ہے، اس لیے تو نہیں کہ لڑکی ہی بس اپنے گھر لے آئیں۔ دیکھیں، ہمیں جہیز ضرور لیں گے، ظاہر ہے ہماری برادری میں ہمیں بھی تو اپنی ناک اونچی کرنی ہے۔ لڑکی خوبصورت اور سگڑ سہی، لیکن لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ باراتیوں کو کھانا کیسے دیا ہے، لڑکی کا جہیز کہاں سے آیا ہے۔ یہی سب دیکھ کر تو لڑکی اور اس کے باپ کی عزت بڑھتی ہے۔ اشرف نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ بہن جی، میں بس اتنا ہی کماتا ہوں کہ گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ میں نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے میری بچیاں 5 وقت کی نمازی ہیں، کلام پاک بھی پڑھنا جانتی ہیں، اور دنیاوی تعلیم بس اتنی ہی دلوا سکا ہوں کہ بس 5 جماعتیں پاس ہیں، گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھی ہیں، باقی گھر کے سارے کام کاج انہیں آتے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے؟ تو اشرف نے کہا کہ میں آپ کو کسی بھی غلط فہمی میں نہیں رکھ سکتا، لیکن میں اپنی بیٹی کو شادی کا جوڑا تک دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، ہر حالات میں وہ آپ کے گھر گزارا کر لے گی۔ اس عورت نے خالی پلیٹ ٹیبل پر رکھی، سب کچھ وہ کھا بھی چکی تھی۔ پھر کہنے لگی، ایسی کنگال لڑکی ہمیں نہیں چاہیے، ارے میرے بیٹے کے تو بڑے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کوہنی ماری جو کہ ابھی بھی سموسے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کہنے لگی، اٹھو جی، یہاں سے چلو، یہ تو بالکل ہی کنگلے ہیں، پوچھوں گی سریا سے کہ کن لوگوں کے گھر ہمیں رشتہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میاں بیوی اٹھے اور باہر نکل گئے۔ زرینہ چپ چاپ خاموشی سے اٹھی اور چائے اور دوسرے لوازمات کی پلیٹیں اور برتن اٹھانے لگی۔ اشرف کی آنکھوں سے آنسو گر کر رخسار پر آئے تھے، جو اس نے خود ہی صاف کیے۔ کوئی کمی نہیں تھی اس کی بچیوں میں، خوبصورت تھی، گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے جانتی تھی، سلیقے طریقے والی تھی، بس جہیز نہیں تھا۔ غریب کی بیٹی شاید اس لیے گھر کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہے کیونکہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا۔ زرینہ کی عمر اب 30 سال کی ہو چکی تھی۔ اب تو اس کے لیے آنے والے رشتوں میں بڑی عمر کے نوجوان بھی ہوتے یا پھر دوسری شادی کے خواہش مند لوگ، لیکن جہیز میں سب کچھ چاہیے تھا۔ اشرف نہایت شریف قسم کا انسان تھا، اپنی پرچون کی دکان چلا کر گزر بسر کر رہا تھا۔ بیوی کا انتقال 7 سال پہلے ہو چکا تھا اور تب سے وہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا تھا، لیکن لوگوں کے نخرے اس قدر بڑھ چکے تھے کہ بنا جہیز کے تو لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لڑکی کا بھی کوئی گن لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ زرینہ کے بعد اب کلثوم کے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن بات وہیں آ کر رک جاتی تھی کہ اشرف کے پاس بیٹیوں کو دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ وہ کئی لوگوں سے بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بات کر چکا تھا، اپنی مجبوری بھی بتا چکا تھا کہ وہ جہیز میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بس ایک سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت 17 سال کی تھی، باقی 6 کی 6 بیٹیاں شادی کے لائق تھیں۔
اشرف نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس بھی بیٹی کو چاہیں لوگ پسند کر لیں، وہ اسی کی شادی کے لیے تیار ہے۔ امام مسجد سے بھی کہا تھا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی نیک شریف لڑکا ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ کماتا ہو، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اپنے ہی منہ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کو سب سے کہے، اور محلے میں ایسا کوئی نہ تھا جسے اشرف نے یہ بات نہ کہی ہو۔ وقت سے پہلے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ بیٹیاں اس کے لیے زحمت نہیں تھیں، بلکہ اس نے تو کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پر منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹی کو رحمت کی بجائے جہیز کے بوجھ تلے دبا کر اسے ایک بوجھ ہی تصور کر لیا ہے۔ جب تک لاکھوں کا جہیز نہ دیا جائے، بیٹی گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اشرف کی بیٹیوں نے بھی آج تک کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ باپ جو روکھی سوکھی لا کر دیتا وہ چپ چاپ شکر کر کے کھا لیتی تھیں۔ گھر کے سارے کام کاج بھی خود کرتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی زیادہ لاڈلی تھی، باقی بہنوں نے تو صرف 5 جماعتیں ہی پڑھ کر گھر کے کام سنبھال لیے تھے، لیکن چھوٹی بیٹی 10ویں جماعت میں تھی۔ بڑی بیٹیاں گھر کے کام کاج کے علاوہ سلائی کڑھائی بھی جانتی تھیں، اس لیے محلے والوں کے کپڑے بھی سلائی کڑھائی کر دیا کرتی تھیں اور گھر کے اخراجات میں باپ کی مدد بھی کر دیتی تھیں۔ اشرف تو اپنی بیٹیوں پر وارے صدقے جاتا تھا۔ چھوٹی بیٹی سے اشرف کو سب سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ اشرف کے سارے کام چھوٹی ہی کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ دکان سے گھر آتا تو ٹھنڈا گلاس پانی کا اپنے باپ کے سامنے پیش کرتی، دسترخوان پر کھانا لگاتی، اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور پھر اپنے اسکول کی باتیں کرتی رہتی۔ اشرف اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا تھا اور وہ کہتی تھی، ابا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں ہوں نا، میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنوں گی، پھر دیکھنا سب بہنوں کا جہیز میں بناؤں گی اور بہنیں اپنی گھر کی ہو جائیں گی۔ اشرف جب یہ بات سنتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتا اور کہتا کہ میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ لیکن ایک دعا بھی دل سے نکلتی تھی کہ کاش بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، تاکہ اس کی ذمہ داری بھی ختم ہو اور باقی کی زندگی وہ اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ ایک بار اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو 3-4 خواجہ سیرا وہاں پر تھے، جو کہ دروازہ کھٹکا کھٹکا کر بھیک مانگ رہے تھے، ساتھ میں ناچ بھی رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اللہ تجھے پتر دے، تیرے کام میں برکت ڈالے، ہمیں پیسے دے دے۔ اتفاق تھا کہ اشرف کی جیب میں اس وقت کوئی بھی پیسہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ صبح سویرے ابھی اپنی دکان پر جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا تو ہجڑا کہنے لگا کہ دیکھ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، پہلے ہی تیرے گھر پر جو بھی آتا ہے تجھے خالی ہاتھ ہی چھوڑ کر جاتا ہے، ہمارا دامن بھر دے گا تو تیرا دامن بھی بھر جائے گا، ہم ہجڑوں کو دے گا تو اللہ تجھے 7 گنا دے دے گا۔ اشرف نے جیب میں ہاتھ ڈالا، صرف 10 کا نوٹ تھا، اس نے وہی اسے پکڑا دیا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ سے تو ڈھیر ساری دعائیں مانگتا ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو بس 10 کا نوٹ۔ اشرف کہنے لگا، اس وقت میری جیب میں بس اتنے ہی پیسے ہیں، بس دعا کرنا کہ میری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ اس ہجڑے نے جواب میں ایک ایسی بات کہی کہ اشرف کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے ہجڑے کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ اشرف کا لہجہ بہت بلند ہو چکا تھا کہ محلے کے کئی دروازے کھلے تھے۔ باقی کے ہجڑے اشرف سے اس ہجڑے کا گریبان چھڑوانے لگے اور کہنے لگے کہ معاف کر، ہمیں گریبان چھوڑ دے ہمارا۔ لیکن اشرف کا جی چاہا کہ اس ہجڑے کا منہ توڑ ڈالے، اس کی ہمت بھی کیسے ہو گئی اتنی بڑی بات منہ سے نکالنے کی۔ وہ ہجڑا بھی گھبرا گیا تھا۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا اشرف؟ تو وہ کہنے لگا، اس کی زبان بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو منہ میں آتا ہے بکواس کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اشرف نے اس ہجڑے کو زور سے دھکا دیا تھا، جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ باقی کے ہجڑے اس کو اٹھانے لگے۔ پھر جاتے جاتے وہ ہجڑا کہنے لگا کہ دیکھ لینا، تیری ساری بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی نہیں پوچھے گا، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہجڑے نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اشرف ابھی بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب محلے کے ایک شخص نے اس سے کہا کہ کیوں ان کی بد دعا لے رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ ان کی باتیں 100% سچی ہو جاتی ہیں؟ یہ سن کر اشرف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے ایک شخص کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا ہے
اور اسی طرح ایک شخص نے اسے دھتکارا تھا تو اس کی دکان پر آگ لگ گئی تھی، وہ نقصان میں چلا گیا تھا۔ دیکھو ان لوگوں سے نہ الجھو۔ اشرف خاموشی سے وہاں سے اپنی دکان پر چلا گیا۔ دکان کھول کر پورا دن بیٹھا رہا لیکن ایک بھی گاہک آج اس کے پاس نہیں آیا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی، ورنہ تو کوئی نہ کوئی گاہک لگ ہی جاتا تھا، لیکن آج تو اس کی بسم اللہ تک نہیں ہوئی تھی، کوئی چیز نہیں بکی تھی۔ اور ایسا بس ایک بار نہیں ہوا تھا، اب تو روز ہی وہ دکان جاتا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ اب تو گھر کے خرچے کے لیے اس کی ساری جمع پونجی لگنے لگی تھی۔ جب اشرف نے اپنی بدحالی کا ذکر اپنے محلے دار سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً اس ہجڑے کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کو کچھ مت کہا کرو۔ اشرف کہنے لگا اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا، تو اشرف کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ اپنی چھوٹی بیٹی ہمیں دے دو، تمہاری باقی کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہنے والی تھی؟ کوئی بھی غیرت مند باپ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے بھی غصہ آ گیا۔ یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ بات تو تلخ ہے، لیکن میں تمہیں سچ بتاؤں؟ اشرف نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم ان کی بات مان لو تو تمہاری باقی بیٹیاں بنا جہیز کے ہی اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتے یہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جب منہ سے ایک بات نکال دیں تو پوری کر دیتے ہیں، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اشرف کہنے لگا لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا، چھوٹی بیٹی تو میری بہت لاڈلی ہے اور اپنی بیٹی کو کوئی بھی ہجڑوں کو دان میں نہیں دیتا، کوئی بھی اپنی اولاد نہیں دیتا، اور جو دیتے ہیں وہ مجبوراً دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسی اولاد جو کہ خواجہ سرا ہو۔ میں اپنی بچی کو کیسے ان کے حوالے کر دوں؟ وہ شخص کہنے لگا دیکھو میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ بات بہت تلخ ہے لیکن سچ ہے، میں نے دیکھا ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانتے ہیں کہ اپنا پہلا بچہ شاہ دولے بابا کے دربار میں چھوڑ آئیں گے، تو ایسا کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ مزید اولاد سے نوازتا ہے۔ پہلا بچہ دان کرنے پر باقی کے حالات کے دامن میں خوشیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تم بھی چھوٹی بیٹی دان کر دو، تمہاری 6 بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں گی، ورنہ تمہارے گھر پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ تم اچھی طرح سے سوچ لو یہ۔ اشرف بے حد پریشان تھا، کام کاروبار بند ہو چکا تھا، بیٹیوں کو لوگ دیکھنے آتے تھے اور دیکھ کر چلے جاتے، سب کے سامنے چائے اور لوازمات کا اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا تھا، لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ اشرف ہر شخص کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے بے بسی سے اپنی بچیوں کے رشتے کی بات کرتا تھا کہ شاید کوئی اپنے گھر میں ہی اس کی بیٹی کا رشتہ کر لے، لیکن اب تک مایوس تھا، اس لیے رات کو جب سونے کے لیے لیٹا تو سب بیٹیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آنے لگے، اور چھوٹی بیٹی میں تو اس کی جان بستی تھی، پھر وہ کیسے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایسے لوگوں کے حوالے کر سکتا تھا؟ لیکن پھر بڑی بیٹیوں کا خیال آنے لگا کہ کتنے صبر سے انہوں نے زندگی گزاری اور اب بھی اف نہیں کرتیں۔ بڑی بیٹی کے چہرے پر تو اب پکا پن بھی آنے لگا تھا، اگر کچھ سال تک اس کی شادی نہ ہوتی تو پھر تو شادی ہونی ہی نہیں تھی۔ اس پریشانی میں اشرف کو نیند نہیں آتی تھی، پھر صبح تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے ہجڑوں کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ پتہ نہیں وہ ہجڑے کہاں ہوں گے جو اسے بد دعا دے کر چلے گئے، اور اس کی دکان پر کام بند ہو گیا۔ اگلے روز اشرف نے دکان نہیں کھولی تھی، بلکہ ایک ایک گلی میں جا کر اس ہجڑے کو ڈھونڈتا رہا جس نے اسے بد دعا دی تھی۔ اس کے محلے سے باہر ایک چھوٹا سا بازار لگتا تھا اور وہاں ایسے ہجڑے اکثر نظر آتے تھے، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ وہ بازار میں آ گیا اور انہی ہجڑوں کو ڈھونڈنے لگا۔ دور ہی ایک دکان میں وہی ہجڑا اسے نظر آیا، وہ ایک عورت سے پیسے مانگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس ہجڑے کے پاس پہنچا اور جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ وہ ہجڑا وہیں رک گیا اور مسکرا کر اس نے نوٹ پکڑا، لیکن جیسے ہی اشرف کی شکل دیکھی تو ماتھے پر بل پڑے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر 100 کا نوٹ اسے واپس تھما دیا۔ وہ کہنے لگا لے جا اپنا 100 کا نوٹ، تیری دکانداری نہیں چلی تو میرے پیچھے پیچھے 100 کا نوٹ لے کر آ گیا۔ یہ سن کر تو اشرف کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ آخر اسے کیسے پتا تھا کہ اس کی دکانداری اب ختم ہو گئی ہے۔ اشرف نے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا غصہ کرنا تمہیں برا لگ جائے گا، لیکن تم نے جو بات کہی وہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اشتعال میں آ گیا۔ وہ ہجڑا کہنے لگا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، میرا دل اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے۔
وہ ہجڑا کہنے لگا کہ دیکھ لے، تیری مرضی ہے، اگر تو ایک بیٹی کو اللہ واسطے ہمیں دے دے گا تو تیری باقی کی بیٹیوں کی قسمت جگمگا اٹھے گی۔ بہرحال اشرف کہنے لگا میں کیسے یقین کر لوں؟ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تیری بڑی بیٹی کا رشتہ میں کروا دیتا ہوں، جیسے اس کا رشتہ طے ہو جائے تو تجھے یقین آ جائے گا، پھر تو اپنی چھوٹی بیٹی میرے حوالے کر دے گا نا؟ اشرف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی کیا اس ہجڑے کی بات میں دم ہے کہ نہیں، کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، کیا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس نے حامی بھری اور اپنے گھر آ گیا۔ اگلے ہی روز چند لوگ اس کے گھر آئے تھے، 2 خواتین تھیں اور ایک مرد تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی امیر لگ رہے تھے کیونکہ ان کا پہننا اوڑھنا بہت اچھا تھا۔ اشرف نے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا یہ اشرف صاحب کا گھر ہے؟ اشرف کہنے لگا جی ہاں، میرا ہی گھر ہے اور میں ہی اشرف ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہم رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں، ہمیں آپ کی بڑی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے۔ یہ سن کر اشرف تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس بات کو چھوڑیں۔ اشرف نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس وقت تو گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو وہ پیش کر سکتا۔ جلدی سے بڑی بیٹی کو کہا کہ چائے بنا کر لے آئے۔ ان لوگوں نے بامشکل ہی چائے پی تھی اور ٹھیک سے زرینہ کو دیکھا بھی نہیں، اور 10,000 شگن کے طور پر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور پھر کہنے لگے کہ ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے۔ پھر اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ جو بھی چھان بین آپ نے ہمارے بیٹے کی کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد اپنی رضامندی بتا دیں۔ اشرف حیران رہ گیا تھا، کیا واقعی خواجہ سرا کی دعاؤں میں اتنا بھی اثر ہوتا ہے؟ ایک طرف وہ بڑی بیٹی کے رشتے ہو جانے پر خوش تھا، لیکن دوسری طرف دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی کہ کیسے اپنی چھوٹی بیٹی کو خواجہ سرا کے حوالے کر دے۔ جب اشرف نے لڑکے کے گھر کام کاروبار کا دیکھا تو وہ اس کے کئی درجے زیادہ بہتر تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ بہرحال زرینہ بہت خوش تھی۔ کئی سالوں بعد اشرف نے اپنی بڑی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اشرف نے رشتہ پکا کر دیا، لیکن تیسرے ہی دن وہ ہجڑا آ گیا اور کہنے لگا ہو گیا تیری بڑی بیٹی کا رشتہ۔ یہ سن کر اشرف حیران نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں رشتہ تو ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کیا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے؟ ہجڑا کہنے لگا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کون سا طریقہ؟ تو وہ کہنے لگا میری 7 بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں اور بدلے میں تو چھوٹی بیٹی کے علاوہ کچھ اور لے لے، کچھ اور مانگ لے۔ لیکن وہ ہجڑا کہنے لگا نہیں، مجھے تمہاری چھوٹی بیٹی ہی چاہیے۔ یوں تو اشرف کی سب بیٹیاں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی تو بے حد حسین تھی، پھر کم عمر بھی تھی۔ مجبوراً اس نے کہا کہ تم کل آ جانا، میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ جب اشرف گھر میں داخل ہوا تو چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ خوش تھی، کیونکہ بڑی بیٹی کی شادی 1 مہینے بعد طے ہوئی تھی، وہ بھی بنا جہیز کے۔ سارا خرچہ لڑکے والے خود اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ 1 لاکھ کی رقم بھی اشرف کو دی تھی کہ اپنی باقی بچیوں کی شاپنگ کر لے۔ اشرف حیران تھا کہ یہ خدا کا کون سا امتحان ہے کہ 6 بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے 1 بیٹی کو دان دینا پڑے گا، اور وہ بھی ہجڑوں کے پاس۔ چھوٹی بیٹی تو اتنی خوش تھی کہ جھوم رہی تھی، گا رہی تھی، کہہ رہی تھی آپی اب آپ کی شادی پر میں بھنگڑا ڈالوں گی۔ اشرف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے پھر اپنی چھوٹی بیٹی کو آواز دی اور کہنے لگا ذرا میرے کمرے میں آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی جی ابا جی، میں ابھی آتی ہوں۔ اشرف اپنے کمرے میں گیا تو چارپائی پر بیٹھ کر اپنی گردن جھکا لی۔ چھوٹی بیٹی فوراً سے باپ کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی ابا آپ نے دیکھا اللہ نے زرینہ اپیا کا کتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو گئے تھے، دیکھ لینا میری باقی بہنوں کے بھی بڑے اچھے گھروں میں شادی ہوگی۔ یہ سن کر اشرف نے آبدیدہ آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ بیٹا تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری باقی بہنوں کا بھی اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگی جی میں چاہتی ہوں، میری ساری بہنیں عیش کریں۔ اشرف کہنے لگا کہ تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو میں چاہتی ہوں اور دعائیں بھی کرتی ہوں۔ اشرف کہنے لگا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور تمہیں وہ بہت بڑے دل کے ساتھ سننی پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی۔ سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے آیا ہے اپنی باقی 6 بیٹیوں کی خوش نصیبی کے لیے۔ یہ سن کر سب سے چھوٹی بیٹی عافیہ اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس نے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر اشرف نے اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ چپ چاپ ساری بات سنتی رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی،
कम से कम मेरी बहनों का घर तो बस जाएगा। ये कहकर वो अशरफ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब्बा वो लोग मुझे मिलने तो देंगे ना, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। ये तो अशरफ भी नहीं जानता था कि वो दोबारा अपनी बेटी की शक्ल देख पाएगा कि नहीं। अगले रोज़ इसने हिजड़ों को अपनी बेटी दे दी थी। रोते रोते आफिया इनके साथ लग गई थी और चली गई। इसके बाद एक के बाद एक सब बेटियों के अच्छे रिश्ते घरों में हो गए। 3 माह के अंदर अंदर हो गए थे। इसकी सारी की सारी बेटियां अपने अपने घरों को रुखसत हो चुकी थीं और वो हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अब वो अपनी सब जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो चुका था, लेकिन बार बार इसके ख्वाब में इसकी छोटी बेटी इसे रोती हुई नजर आती थी तो वो उठ बैठता और बेचैन हो जाता था। जब से इसकी 6 बेटियों की शादी हुई थी वो हिजड़े इसे दोबारा नज़र नहीं आ रहे थे। ना इसे ये पता था कि इनका घर कहाँ है। बस अपनी छोटी बेटी के लिए हर वक्त दुआ करता रहता कि वो जहाँ भी हो ठीक हो, सलामत हो। इस बात को 2 साल बीत गए। फिर एक बार इसके एक दोस्त की बेटी की शादी थी और वो जब इसकी शादी पर गया तो वहाँ जो मंजर इसे देखने के लिए मिला इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। सामने वही हिजड़े डांस कर रहे थे और इनमें से एक इसकी बेटी भी थी। वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहने मेकअप किए नाच रही थी, लेकिन बेहद हसीन लग रही थी कि वहाँ शादी में आने वाले लड़के इसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी करने लगे। कोई इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचता तो कोई गंदे गंदे इशारे पास करता, कोई इसे अपने साथ लगाने की कोशिश करता और वो घबराई घबराई सबको पीछे करने की कोशिश करती थी। और वहाँ मौजूद लोग इस पर हंसते कि हिजड़े को भी अपनी इज्जत का ख्याल है। ये सब देखकर अशरफ का हौसला जवाब दे गया। इससे मज़ीद ज़ब्त नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाए तो हिजड़े की बात याद आ गई कि अगर इसने अपनी छोटी बेटी को वापस लेना चाहा तो बाकी की बेटियां भी बर्बाद होकर घर आ जाएंगी। इस बात ने इसके कदम रोक लिए थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ इसने देखा इसके होश उड़कर रह गए। एक नौजवान ने इसकी बेटी का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंका और सबके सामने इसके साथ बदतमीज़ी करने लगा। ये देखकर अशरफ से रहा नहीं गया और वो उस नौजवान के पास आकर इसे मारने लगा। ये देखकर हिजड़ों ने अशरफ को पकड़ लिया और इसे मारने लगे कि अचानक से वहाँ पुलिस आ गई और हिजड़ों को पकड़ लिया। अशरफ की बेटी अशरफ के साथ लगकर रोने लगी और कहने लगी, अब्बा ये लोग बहुत बुरे हैं, मैं इनकी सारी हकीकत जान गई हूँ, लेकिन उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। इनकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो ये काम कर रहा है और इनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अशरफ कहने लगा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। इसने पुलिस वालों के सामने बताया कि ये लोग अमीर घरों में भी जाकर ऐसी बातें करते हैं कि हमारी बद्दुआ से बचो और हमारी बात मानो तो तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, और अगर हमें नाराज़ किया तो तुम लोगों का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो लोग इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं वो इनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसने कहा, अब्बा ये लोग मुझे स्कूल में आते जाते देख चुके थे और जानते थे कि अगर मैंने इनके साथ नाच गाना शुरू किया तो इनको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। इसलिए इन्होंने आपको ऐसी बातें कहीं और फिर अमीर घराने वालों को भी ये कहा कि फ़लाँ की बेटी से शादी कर लो तो तुम लोगों को बहुत तरक्की मिलेगी, और अगर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अमीर घराने के लोग आपके घर आकर मेरी बहनों के रिश्ते करने लगे और ये लोग मुझे जानकर अपने साथ ले गए, क्योंकि ये लोग मुझे नाच गाना करवाते हैं और मेरे नाच गाने से लाखों कमाते हैं। इन सब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अशरफ की बेटी बाहिफाजत इसके पास आ गई थी और इसका एक नेक शख्स से निकाह भी हो गया। इसकी बाकी बेटियां भी अपने घर में बस चुकी थीं, लेकिन हिजड़ों की बातों में आकर ऐसे काम करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है।